إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنا علما اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء وعيني من الخيانة ولسانا من الكذب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ کا دوبارہ فضل اور احسان ہوا جس اللہ کی توفیق سے، جو اللہ ہمیشہ ہمیں توفیق بخشتا ہے کہ دوبارہ ہمیں قرآن کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے دروس کے اندر ہم نے منافقین کے اوصاف پڑھے تھے، جن میں منافقین کا تذکرہ اور ان کی کریکٹرسٹکس پڑھے کہ ان کے کیا کیا اوصاف ہیں جن کی بنا پر اللہ نے ان کے ایمان کو قابل قبول نہ کیا۔ ایمان لانے کے باوجود جو ظاہری انہوں نے دعویٰ کیا ایمان کا، لیکن باطن میں کفر چھپا ہوا تھا، کیونکہ مزید آیتیں انہی کیٹیگریز کے لوگوں کے متعلق ہے۔ مفسرین کرام، پچھلی دفعہ میں نے ایک آیت نمبر 10 ہے، اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہم نے کیا تھا، بعد میں نے کہا تھا کیونکہ وقت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو سکپ ہی کر لیا۔ تو انشاءاللہ آج اسی آیت سے آگے کہ جہاں تک اللہ کو منظور ہوا وہاں تک اس کی تفسیر و ترجمے کو سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی دلوں کی بیماریوں میں اور ہی اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو یہ جھوٹ کہا کرتے تھے۔ اب فی قلوبہم مرض، عرب کو تو معلوم تھا مرض بیماری کو کہتے ہیں، کیونکہ جنرل میں عربک میں بھی مرض بیماری کو کہتے ہیں۔ فزیکل ڈیزیز ایک ہوتی ہے، سائیکولوجیکل ڈیزیز نفسیاتی ایک ڈیزیز ہوتی ہے، یا اس کو ہم اسپریچول بھی ڈیزیز کہیں، یہ دو الگ الگ بیماریاں ہیں۔ ظاہر میں تو عرب جانتے تھے کہ مرض بیماری کو کہتے، لیکن اللہ نے جب وحی میں کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر اللہ نے مرض کو بھر دیا، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ تو ظاہر میں آپ لوگوں کو یہ ویل نون معلوم ہوگا کہ مرض جو میں نے کہا دو قسم ہے، اقسام، ایک فزیکل ڈیزیز جو انسانی جسم پہ آتی ہے، ایک سپریچول یا نفسیاتی ڈیزیز، سائیکولوجیکل ڈیزیز جو انسان کے دل پر، انسان کی سوچ اور خیالات پر آتی ہے، ٹھیک شاید۔ اور مرض کس سے کہتے ہیں؟ یہ ساتھ فزیکل ڈیزیز مرض شدہ جنرل آپ لوگوں کو ویل نون معلوم ہوگا اس اعتبار سے کہ یہ ساتھ انسانی نظام جسم توازن بگڑان، وہ اپنے اعتدال سے حد سے تجاوز کر دیتا ہے۔ تو ڈاکٹرز کا کہنا ہے، ان کے ماہرین کا کہنا ہے، طبیبوں کا کہنا ہے کہ یہ بندہ بیمار ہو چکا ہے، کہ انسان جسمی نظام ہسا شنو تحت نظام اس پر کام کران کہ اس سے ایکچوئل نظام وہ اپنے جائے وہ
خون کا بڑھنا ہو، چاہے وہ فیور کا بڑھنا ہو، یا کسی بھی اعتبار سے جس ایگزامپل سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہو، یم ساتھ فیور پنس حدس نش باڈی ٹیمپریچر حد سے بڑھ جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ باڈی کا نظام تبدیل ہو گیا، وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ اللہ بچائے کسی کو بلڈ زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی سیلز زیادہ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اس کے بلڈ کے نظام کے اندر غیر تبدیلی اور امبیلنسنگ آ چکی ہے۔ تو فزیکل ڈیزیز یم ساتھ کی فزیکل ڈیزیز رفتہ رفتہ ایک انسان سے اندر بڑھان الٹیمیٹلی کیا ہوتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے۔ مگر یہاں پر فزیکل ڈیزیز مراد نہیں، اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ اسی ڈیزیز کی یہ نفسیاتی کیفیت ہے۔ نفسیات قرآن اور احادیث کی اصطلاح کے اندر نفسیات اس اندر تش انسان اس ڈیزیز ایوان پرابلمز ہوتی ہے۔ وہ نفسیاتی کیفیت یتمز انسان سنس نفس اندر اس کو انسانی کاملہ بنانے کے لیے یہ رکاوٹ اکس انسان اس ایوان چھو، تو یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر نفسیاتی پرابلمز آ چکی ہے، ڈیزیزز آ چکی ہے، انسان اخلاقیات کی لیول سے گر جاتا ہے، انسان اللہ کے حکموں سے اجتناب کر بیٹھتا ہے، انسان سے ہر ایک زمرس اندر سے زندگی اختیار کران جو جانورہ پانا زندگی ہے، جو حیوانوں کی زندگی ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ انسان اس اندر حسا چھن فزیکل ڈیزیز، بلکہ یہ انسان کس ڈیزیز کا شکار ہو چکا ہے، نفسیاتی ڈیزیز کا، سپرچول ڈیزیز کا۔ دیٹ مینز اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر فزیکل ڈیزیز سے اس کا جسم ہلاک ہوتا ہے، نفسیاتی یا روحانی جسم سے اس کی روح کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کی روح ڈیڈ ہو جاتی ہے، تمس ونسن سے روح باقی روزان، جس کو قرآن نے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ پستی سے پستی، پستی سے پستی، نیچے سے نیچے دبتا چلا جاتا ہے۔ تمس اندر اس رحمانی جز اس اللہ تعالیٰ آسمان پر نازل اس یت حیوانی جسمس، یت حیوانی ماداس اندر دیتمت، یعنی جسم کس سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، اس جسم کے اندر روح کہاں سے آئی ہے، آسمان سے آئی ہے، اور روح کیا، وہ اللہ کا امر ہے۔ روح نیچر کے اعتبار سے روح کی خصلت بلندی ہے، عظمت ہے، اعلیٰ ہے، لیکن یم ساتھ یہ جسمس اندر داخل چھ گسان، یہ حیوانی جسمس اندر جو مٹی سے بنا ہوا ہے، تو یہ روح پستی میں چلی جاتی ہے، اور پھر اس روح کو اپنے مقام تک ہمیں لے جانا، اس مقام تک جو مطلوب مقصود ہے اس روح کا، یہی امتحان ہے اس دنیا کا۔ اس لیے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب تو کامران سب جا سو شخص یہ پنن نفس پاک ہو۔ نفس سے مراد کیا ہے، نفس کی پاکی کیا ہے کہ یہ جسم دو چیزوں کا مادہ ہے، آخشی جسمی مادہ، داخشی روحانی مادہ۔ اگر میرا جسمی مادہ اس روحانی مادے پر ڈومیننٹ ہو، دیٹ مینز میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ اگر میرا روحانی مادہ اس جسمانی مادے پر ڈومیننٹ تھی، اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ قد افلح من تزکا، ساسا سب دیا کامیاب تھی کامران، کیا چکرتھن پن نفس پیوریفائی، آپ نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر دیا۔ تو لیکن مشرکین کے اندر یہ منافقین کے اندر یہ بیماری تھی، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر یہ بیماری پیوست ہو چکی تھی، تمہن دلن اندر ایسی بیماری موجود، جس کی وجہ سے اللہ آگے فرما رہا ہے فزادہم اللہ مرضا، ان کی بیماری میں اللہ نے کمی نہیں کر دی، بلکہ ایوری ڈے ان کی بیماری رفتہ رفتہ بڑھتی چلی گئی، ان کا دل پہ کرپشن ہوتا چلا گیا، اس پہ فساد آتا چلا گیا، اس پہ غلاظت چڑھتی گئی، اس پہ نفاق چڑھتا گیا، اس پہ گناہ چڑھتا گیا، دل گون تمن ہن پاک صاف کی۔ اور جنید بغدادی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دل کے امراض پیدا کیسے ہوتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دل کے امراض خواہش نفس کی اتباع کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو بندہ نفسانی خواہش کا پیروکار بن جاتا ہے،
جو بندہ اپنے نفس کو معبود سمجھ کر اپنی زندگی اپنے تمدن کو بسر کرتا ہے وہی بندہ نفسی بیماری یعنی دل کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ایک حدیث بھی سناؤں گا اور قرآن کی آیت بھی۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ شراوی حدیث مبارکی کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی معبودوں کی پرستش کی جاتی ہے ان معبودوں میں سب سے بدترین معبود خواہش نفس کی اتباع ہے۔ یعنی بت کو اللہ کے نبی نے بدترین نہیں کہا۔ جو ہندو بت کے سامنے ایک بھگوان کے سامنے پوجتے ہیں اس کو بدترین نہیں کہا، بلکہ کس کو بدترین کہا؟ خواہش نفس کی اتباع کو بدترین کہا۔ کیوں کہا؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانے کی کوشش کیا کر رہے ہیں؟ اس کی تخریج میں علماء کرام اس حدیث میں لکھتے ہیں کیونکہ جو بندہ بت پرست فزیکل بتوں کی پوجا کرتا ہے لادینی کے اندر شاید ماحول اس کا ویسا ملا ہو تمس آسن علمش خبر، اس کی فیملی کا بیک گراؤنڈ ایسا ہو تمس آسن حق ووتمت، اس کو حق کی پہچان نہیں تھی، لیکن کوئی بندہ آیا اس کو سمجھایا کہ بھائی لاجیکلی ریشنلٹی کے ساتھ سب اعتبار سے اس کو سمجھایا کہ یہ صحیح راستہ نہیں ہے، ہمارا معبود ایک اللہ ہے، اس کا غالب گمان ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آئے گا۔ علماء لکھتے ہیں لیکن جو بندہ نفس کی اتباع کرتا ہے، نفس کا پجاری ہوتا ہے، اس سے ہدایت کی توقع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے اپنی ذات ہی کو اپنا معبود بنایا ہوتا ہے، وہ کسی اور بت کو نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو اپنے نفس سے اتباع کرتا ہے۔ اور قرآن بھی کیا کہتا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف جس شخص نے اپنی نفسانی خواہشات کو الہ بنا لیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہاں پہ بھی کیا آیا؟ سورۃ الفرقان کی آیت ہے، الہ کا لفظ اس نے معبود بنا لیا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا نکھز انسان کی ذمہ داری کہ یہ بندہ ہدایت کے راستے پر آ سکتا ہے؟ یعنی اب قرآن بھی اس کی اصطلاح کیا کر رہا ہے کہ یہ نفس معبود بن جاتا ہے۔ یہ مثال کیونکہ مشرکین کیوں یہ کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازشیں کیوں کرتے تھے؟ مسلمانوں کو کیوں دھوکہ دیتے تھے؟ جھوٹا ایمان کا اقرار کر کے دل کے اندر کفر کو کیوں بساتے تھے؟ دنیا کے چند فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے چند رتبوں کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی چند متاع کو حاصل کرنے کے لیے۔ ان اعتبار کو تم پریٹن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم ایمان لے آئے، لیکن دل میں مخفی جو چھپا ہوا تھا وہ کفر پر تھا۔ اس وجہ سے مزی مسلمانن سے مزی کفار کے ساتھ جب انہیں لگتا تھا میدانی جہاد کے اندر کفار کا سن غالب تو مجھ کفارن ساتھ دیں کیونکہ یہ ان کا مال ہڑپ کر لیں گے، ہم اس کے حصے دار بن جائیں گے۔ جب انہیں لگتا تھا کہ مسلمان ان پہ غالب آ جائیں گے تو مسلمانوں کی طرف آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مالی غنیمت ابھی حاصل ہوگا، ہمیں تو دنیا کی متاع چاہیے۔ کیا یہ نفس کی اتباع نہیں ہے کہ دنیا کی چند لذتوں کے خاطر اور دنیا کی چند پر مطمئن زندگی کے لذتوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا تھا، ان کے دلوں کے اندر، اور سب سے بڑا مرض ان کا کفر تھا۔ ظاہر میں کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن باطن میں کیا تھا؟ وہی بت، وہی نفس کی اتباع، ان کو جو کرنے کو کہتے تھے وہ نہیں کرتے تھے، جس سے منع اللہ کے نبی منع کرتے تھے وہی کرتے تھے، اور ان چیزوں سے باز رہو، یہ فتنے کی باتیں وہ وہی کرتے تھے۔ دیٹ مینز وہ ان کے دلوں کے اندر یہ مرض بس چکا تھا، یہ مرض اس تمن دلس اندر بشامت، جس کی وجہ سے اللہ کہتا ہے فزادہم اللہ مرضا، ان کے مرض کو اللہ نے کم نہیں کر دیا بلکہ بڑھاتا چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ تمن اسن ہدایت طلب، تمن اسن اصلاح طلب، ان کو صحیح راستے کے آنے کے اوپر طلب ہی نہیں تھی۔ کہ اس کی بات سیدھی آپ یہ سمجھو، میں آپ کو مثال دوں گا، اگر ڈاکٹرس نے پیشنٹ ایک بندے
کا سر کا درد ہے لیکن دوسرے کو ہارٹ کی پین ہے، علمی تو عقلی اعتبار علاج کس کا پہلے ہوگا؟ ہارٹ وول، کیوں؟ اس کی پرابلم سیریس ہے، لیکن ہارٹ وول سے طالب العلاج وہ نہیں چاہتا کہ ڈاکٹر میرا علاج کر لے، وہ نہیں چاہتا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، تو ڈاکٹر کو پریفر کس کو کرنا پڑے گا؟ جس کے سر میں درد ہے۔ یہ طالب العلاج نہیں تھے، وہ اپنے آپ کی صلاح نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ اپنے آپ کو صحیح اعتبار سے اعمال پہ کھڑا نہیں کرنا چاہتے۔ دیٹس وائی ان کے دلوں کے اندر اللہ نے اس مرض کو کیا کر دیا؟ بڑھا دی۔ کیونکہ جب وہ ہارٹ والا پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج نہیں کرے گا، مرض بڑھے گا نا۔ تو ان لوگوں نے قرآن کی آیاتیں سننے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے سننے کے بعد اپنے آپ کی اصلاح نہیں کی، جس کی وجہ سے اللہ نے کیا کہا؟ خبر دی اللہ نے، فزادہم اللہ مرضا، امن ہنن جلن حسکور میں مرض اور بڑھا دیا، انکریز ہی کر دیا، ڈکریز لیول پہ نہیں گئے۔ کیوں؟ کیونکہ طالب الہدایت نہیں تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ کہا۔ تو اس کے بعد اللہ کہتا ہے، اور بڑی ناشکری ہے نا، ان کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا تھا، اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اپنے خالق کو، جو خالق کا ہے، جس خالق ہوں، جس خالق کے چھت کے نیچے میں زندگی بسر کر رہا ہوں، اسی کے آیاتوں کی تکذیب کرنا، اسی کے حکموں کے خلاف زندگی بسر کرنا، اس سے بڑا ناشکری ایک انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اس سے بڑا روحانی مرض ایک انسان کا کیا ہے؟ کفر تو بھی ایک روحانی مرض ہی ہے نا، کفر بھی ایک روحانی مرض ہے۔ جسمانی مرض کے ساتھ ساتھ کفر کیا ہے؟ روحانی مرض، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر ایک انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت یعنی اللہ کی پہچان اس کے دل میں آلریڈی موجود ہوتی ہے۔ پھر ماحول کے اندر، سوسائٹیز کے اندر، آئیڈیالوجیز کے اندر اپنی تھنکنگ کو ادھر کا ادھر کر کے وہ اللہ کا ہی منکر ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی ناشکری یہی ہے کہ ایک انسان اپنے خالق کو نہ پہچان، اپنے مالک کو نہ پہچان، اس سے بڑی ناشکری کائنات میں کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اکثر انسان ابھی بھی کفر ہی پر ہے، اس لیے تم اکثر کبھی کبھار آپ قرآن میں سنتے ہو وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَأَكْثَرُهُمْ ظَالِمُونَ۔ آپ کبھی کبھار اپنی ذات پر اس کو فٹ نہ کر دینا، اطلاق نہ کر دینا کہ وہ ہم یہ نہیں۔ آپ ابھی پریزنٹ پاپولیشن دنیا کی کیا ہے؟ 8 point something ہے نا، 8 بلین، 8.5 بلین پریزنٹ دنیا کی پاپولیشن۔ مسلمان کتنے؟ 2 بلین، اور ریسپیکٹ بچے کتنے؟ 6.5 بلین ریسپیکٹ، تو زیادہ کن کی تعداد ہے؟ جو اللہ سے، اللہ کی اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَأَكْثَرُهُمْ ظَالِمُونَ۔ تو آگے اللہ نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، علم کہتے ہیں تکلیف کو، عربک میں الف لام میم، علم کہتے ہیں تکلیف کو۔ اللہ نے ان کے لیے عذاب ہی نہیں، ان مشرک منافقین کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تکلیف دینے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ مشرکین کو اتنی زیادہ سخت سزا کیوں ملی؟ ظاہر سی بات ہے، ابو جہل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہتا تھا میں آپ کی آیات قرآن کی تکذیب کرتا، میں نہیں مانتا، میں آپ کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ویلون معلوم تھا ابو جہل مجھے نہیں مانتا، یہ قرآن کو نہیں، لیکن عبداللہ بن ابی کہتا یا رسول اللہ انکا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں، میں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن باطن میں کیا تھا؟ تو اس لیے اللہ نے ان کے لیے کیا کہا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ جھوٹ بولتے۔ حالانکہ جھوٹ سے بڑا گناہ کیا تھا؟ کفر۔ جھوٹ سے بڑا گناہ حسد، جھوٹ سے بڑا گناہ مسلمانوں کے ساتھ سازشیں کرنا، جھوٹ سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کینہ اور بغض رکھتے تھے۔ لیکن اللہ نے اس دردناک عذاب کی خبر ہمیں سنائی کہ ان منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ ظاہر میں ان لوگوں نے اسلام لے آئے، لیکن باطن میں کفر چھپا ہوا تھا۔
یہ کفر ان کا، یہ سازش ان کی، یہ حسد، یہ بغض، یہ اناعت اسلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، اس کی جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ جھوٹ۔ اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ جھوٹ۔ ان لوگوں نے کفر اختیار کیا جھوٹ پر، ان لوگوں نے منافقت اختیار کی جھوٹ پر، ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جھوٹ پر، ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ حسد کیا جھوٹ پر۔ یعنی ان کی ہر افعال کے، ان کے ہر اعمال کا بنیاد، ان کی روٹ کاز کیا بنا؟ جھوٹ۔ اور اللہ نے خبر ہمیں دے دی بما کانوا یکذبون، یہ افراد اسی کمیونٹی منافقین کی تھی، یہ جھوٹ بولتے تھے، ان کا ہر ایک افعال جھوٹ پر مبنی ہوتا۔ کسی دانا نے یہ بھی بڑی خوب بات کہہ دی کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ بڑی عقل والی بات کہہ دی، کیونکہ جب ایک انسان ایک حقیقت کو چھپاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ، پھر اس جھوٹ چھپانے کے لیے تیسرا جھوٹ، پھر اس کو چھپانے، الٹیمیٹلی اس کی جو کریکٹرسٹک، جو کردار اس کا بن جاتا ہے وہ منافقانہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو پچھلی دفعہ میں نے حدیث آپ کو سنائی، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بھی یہ بات کرتے تو جھوٹ بولتے ہیں۔ ان سات ٹیم کہتے ہیں، اس کا نام اپوز ہوا۔ اور اس بنیاد پر، جو جھوٹ کی بنیاد پر، اس وجہ سے ان کو دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ اگر میں اپنی ذات کو دیکھوں، آپ اپنی ذات کو دیکھوں کہ میری زبان کتنی سچ کی پابند ہے۔ اشا ونی ول کہ نہ ہم سچے انسان ہیں کہ نہ، کہ ہم بھی لوگوں سے ایک جھوٹ پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، تیسرے پہ چوتھا کرتے چلے جاتے۔ اگر آپ اس ایک میں جو پچھلی حدیث میں نے آپ کو سنائی نا، یاد ہے نا آپ کو، جو پچھلی دفعہ 4 کردار میں تھوڑا سا روایت ریکال کروں گا۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ۔ ترتیب میں نے تھوڑی سی بدل دی، مگر یہ 4 کردار ہے کہ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرتے تو جھوٹ بولتے، جب وعدہ کرتے تو وعدہ توڑ دیتے۔ اب جس نے وعدہ توڑا، کس سے توڑا؟ کس سے توڑا؟ جھوٹ سے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جس نے خیانت کی، سب سے پہلے انوار کون تھی؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ لڑ پڑا، وہ اپنے آپ سے باہر ہو گیا، تو وجہ کون سی تھی؟ زبان۔ یعنی کتنے اعمال کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ اور یہ کن کا کردار ہے؟ منافقین کا کردار۔ یعنی اب ہمیں اپنے آپ کو آئینے کے سامنے لینا ہے، کیا میرے اندر یہ خصلتیں موجود ہے؟ اگر ہے تو اس سے اجتناب کرنا، ان سے توبہ کرنا، اگر نہیں ہے تو الحمدللہ آگے اور ترقی کرتے چلے جاؤ، انسانی کاملہ تک، جو اسلام ہمیں طلب کرتا ہے کہ تم انسانی کاملہ کے لیول کو اٹین کر لو، جس کو فرشتوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا تھا۔ چھوٹی بات نہیں، سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کیا کرنے کے لیے، کس نے نہیں کیا؟ اللہ کس وجہ سے؟ کہ آدم کا سٹیٹس اللہ نے بڑھا دیا، انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو اس طرح بلند کرے کہ وہ اعلیٰ انسان، سوسائٹی کے لیے مفید انسان بن جائے، نہ کہ غیر مفید، کیونکہ اس کے ذریعے سے سوسائٹی کو نقصان پہنچے۔ تو یہ منافقین کا کردار ہے۔ اب اس آیت کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ منافق کون کون، اللہ نے وحی کے ذریعے کیا کر دی؟ خبر دے دی نا۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ قتل بھی کرتے، فساد ختم، جڑ ختم ہو جاتی۔ سور کس سے ختم گئے نا؟ منافقین کی جو سازشیں جو ہر ڈے ایوری ڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیس کرتے تھے، ہر دن وہ چیلنجز آتے تھے، کبھی ادھر کفار کے ساتھ ملے، کبھی یہودوں کے ساتھ ملے، کبھی مسلمانوں کے اندر کوئی انتشار پھیلا دیا، چاروں طرف سے ان کی وہ ہر دن کی وہ کرتوتیں کرتے چلے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے وحی کر دی، قتل بھی کرتے تھے آسانی سے، قتل سے کیوں رک گئے؟ تو اللہ محدثین کرام اور مفسرین کرام نے اس کی 4 رائے بیان کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے قتل سے کیوں رک گئے۔
سب سے پہلی بات، 3 رائیوں کے اندر اختلاف ہے. آپ امام قرطبی کی تفسیر اگر آپ دیکھیں گے اس میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے کہ کس کی کیا رائے. بس ایک سی رائے کو اور 1-2 حدیث آپ کی سمجھ بکن ڈیٹیلز وہ مفسرین کے کرام یا ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس کو منشن کیا کہ کس کی کیا رائے تھی. پہلی بات وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ان کے نفاق کی کسی کو علم نہیں تھا. سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بندہ اس کے دل کے اندر اصل میں ایمان نہیں بلکہ کیا ہے، نفاق ہے، کفر چھپا ہوا، مخفی کفر ہے. اور کسی کوئی صحابی نہیں جانتا تھا. اللہ نے اپنے نبی کو کس کے ذریعے آگاہ کر دیا؟ وہی کے ذریعے. تو اس پر ایک علماء نے فتویٰ نکالا کہ قاضی اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کر سکتا. قاضی فیصلہ دینے والا. جب ہماری خلافت ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، انشاءاللہ اللہ آگے بھی لائے گا، تو قاضی ہوتے تھے اسلام کے. تو اس سے یہ فتویٰ علماء مفسرین نے نکالا، قاضی اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کر سکتا. اور دوسری حدیث بخاری و مسلم متفق علیہ کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے، میں نہ سچن یہ چیز پسند کی کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا قتل کر ڈالتے، اپنے ساتھیوں کا قتل کر ڈالتے، کیونکہ ان کے نفاق کا علم کس کو تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب اللہ کے نبی ان کو حکم دیتے تھے کہ بھائی اس بندے کے دل کے اندر حقیقت میں ایمان نہیں ہے، بھائی قتل کر دو، لوگوں میں عام چرچا کیا ہوگا؟ اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ جنرل میں پبلک کو تو معلوم نہیں ہے نا، عرابی آئیں گے، باقی صحابہ جن کو معلوم نہیں کہ بھائی عبداللہ بن ابی نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، باقی منافقین نے کلمہ پڑھا ہے، تو ان کو قتل کیوں کیا گیا؟ لیکن اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے معلوم تھا کہ یہ بندہ منافق ہے، لیکن پھر بھی قتل، کیونکہ پھر اس کا انتشار یہ ہوتا کہ جو اللہ کے نبی کو خدشہ ہوا کہ لوگوں میں یہ چرچا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا قتل کر، اس بنا سے رک گئے. ورنہ ان کا نفاق معلوم تھا کہ کون سا بندہ اسلام کا اصل دشمن ہے، اس کے دل میں کفر بسا ہوا ہے، کون سا بندہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، وہ معلوم تھا اور اللہ نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا. اور اس پر میجارٹی مفسرین کرام اجماع ہے ان کا کہ اس بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کیا. دوسری بات، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں تمشی فرمان کہ ان کا ظاہر کا ایمان تو ظاہر تھا لوگوں کے سامنے، لیکن باطن کے ان کے اندر کفر چھپا ہوا تھا. اور اسلام کی شریعت کس پر ہوتی ہے لاگو؟ جو ظاہر ہے. باطن پر شریعت لگان، شریعت کب لگتی ہے؟ ظاہر کے اندر جو افعال نظر آئے شریعت کا حکم لگتا ہے. اس لیے ایک اور حدیث امام شافعی اس کے زمرے میں لے آتے ہیں متفق علیہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماوان کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ لوگوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے، جب وہ کہہ دے تو انہیں اپنی جان اور اپنے مال کے پاس چھوڑ دو، ان کا حساب اللہ کر لے گا. یعنی اب ان کو قتل نہ کرو، انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا محمد رسول اللہ، بس اب باز رہو. اب ان کے دل کے اندر جو مخفی کفر ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، وہ ہے اس پہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ ان کا حساب خود لے گا. راشن چویں ذمہ داری آپ اپنا پیغام پہنچاؤ. تو یہ رائے، اس کے علاوہ اور تین رائے ہیں جو بعض مفسرین کرام نے اختلاف کیا ہے. ابن العربی نے امام شافعی سے، امام شافعی نے ابن العربی سے، قرطبی رحمہ اللہ نے، امام مالک نے، ان لوگوں نے آپس میں اس کا اختلاف کیا ہے تو مختلف. لیکن معتبر رائے جو میں نے آپ کو پہلی کی وہ ہے اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو قتل نہ کیا. کیونکہ بعض اوقات یہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے ان ساتھ اس قرآن، اگر منافقین کی جماعت اتنی خبیثی تھی، جس طرح کفار کو، ان کفار کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کر دیا، تو ان کی کیوں نہیں کر دی؟ یہ ان سے بڑے فتنے تھے.
لیکن اس کی ریزن پیچھے یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کیا. اور یہ بھی ابن کثیر لکھتے ہیں کہ رحمہ اللہ آخرت کے دن یم سات آخرت اندر تے وطن اچھے سے منافقین کی جماعت کن کے ساتھ اٹھو گی؟ ہم لوگوں کے ساتھ. اور پھر فرماتے یم سات اس پل صراط اس پہ واتو، پل صراط کے اندر جدائی ہو، اہل ایمان اور منافقین کے درمیان جدائی ہو، اور یہ پھکاریں گے اہل ایمان کو پھکاریں گے ہم تو تمہاری ساتھ دنیا کے اندر تھی، تمہاری جماعت میں تھی، تمہارے ساتھ کھاتے اور بیٹھتے اور اٹھتے تھے، تو آج ہم تم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا تو اہل ایمان ان کو کہیں گے تم تم فتنوں میں پڑے تھے، تم اپنی نفسانی لذات کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تم نے اللہ کی حکموں کے اعتبار سے نافرمانی کر دی، اور اللہ نے آج تمہارے گروہ کو ہم سے جدا کر دیا، اور ایمان والا گروہ آگے جنت کے اندر، ان منافقین کا گروہ نیچے جہنم کی وادیوں میں داخل ہو. یعنی ایمان، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پل صراط وہی بندہ پار کرے گا جس کے دل کے اندر ایمان کا نور ہوگا. یمس یوتا ایمان دلس من راکس تمس قیامتس من یوتا نور. اب پل صراط کیا ہے؟ تو آتا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک و تلوار سے زیادہ سخت، لیکن اس کی سند کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن عام مفسرین بھی لکھتے کہتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا، ہمیں واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے. کہ پل صراط جو 1500 سال کا راستہ ہے، اور اس 1500 ورین ہز وقت کو نکالنی سچ کرنی، اب کہاں پہ یہ جدا ہوں تج گسن جدا. تو اس اعتبار سے یہ منافقین کے اندر ایک تو قتل کی یہ ریزن اور فساد اور دل کے اندر یہ مرض تھا. اس کے بعد اللہ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت مچاؤ، تو یہ کہتے ہیں قالو، کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، تحقیق ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم فتنہ و فساد پھیلانے والے نہیں ہیں. اور آگے کہتے ہیں الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. میرا رب مجھ سے کہتا ہے کہ آگاہ ہو جا کہ یہی لوگ مفسد ہے، لیکن اس چیز کا ان کو شعور نہیں. امن جن ان چیز شعور کی. اب بات سمجھو یہاں سے، لفظ فساد تو لغت کے اعتبار سے اس کا معنی ہے کسی چیز کا اپنے حالات اعتدال سے باہر نکلنا، کسی چیز کا حالات اعتدال سے باہر نکلنے کا نام فساد ہے. یعنی کوئی بھی ایسا کام جو عدل اور صلح کے خلاف ہو وہ کیا ہے؟ فساد. وہ فساد ہے، فساد فی الارض. ان کا سب سے بڑا فساد کیا تھا؟ ان کے دل کے اندر مخفی کفر، اور پھر مسلمانوں کے خلاف سازشیں، مسلمانوں کے خلاف عداوتیں، مسلمانوں کے خلاف اس اعتبار سے پروپیگنڈا کرنا جس کی وجہ سے مسلمان کی جماعت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو کس جنگ کا تذکرہ بتایا، جنگ تبوک کا نہیں، جنگ عہد کا اور جنگ تبوک. اس کے اندر ان لوگوں نے کیا کیا؟ جنگ تبوک کے اندر ان جیسے کمینے انسانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ ثم معاذ اللہ نقل کفر قتل کر دینے کا ارادہ کر دیا، اور پلان بھی کر دیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلانی وادی میں جائیں گے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار ہوں گے اس کو بڑکائیں گے. اللہ کے نبی جب اونٹنی سے گر پڑیں گے تو پھر ہم آئیں گے اللہ علیہ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے. یہ مشرکین کے نہیں، منافقین کا پلان تھا. تو اللہ نے وحی کے ذریعے خبر کر دی کہ یہ بھی آپ دیکھو کہ معلوم تھا کہ اللہ جانتا ہے، لیکن سٹل اس کا شعور نہیں. معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی ہے، ہماری کوئی بھی ہمارا ایکشن اللہ سے مخفی نہیں ہے. انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو ایسی ذات ہے جو دلوں کے خیالات بھی جانتا ہے. لیکن جب انسان خباثت پہ چلا جاتا ہے، جب اخلاقیات کی لیول سے گر جاتا ہے تو وہ کیا کر گزرتا ہے تمشن اندازہ پندازہ روزان. تو یہاں ان لوگوں نے یہ پلان کر دیا
پھر اللہ کے نبی اللہ نے وحی کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ یہ بندہ فلانی بن فلان فلان بن فلان یہ منافق ہے، یہ ان لوگوں کا پلان یہ ہے کہ آگ اس وادی میں جائیں گے۔ تو پھر ایک ہی صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے ان منافقین کے نام، وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن عجیب بات ہے، منافقین کے نام اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو کہا یہ میری طرف سے آپ کو راز ہے، اس کو کسی پر آیا نہ کر دیں۔ کانش بروکن کر جانی ظاہر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی بار بار حذیفہ سے کہا کرتے تھے حذیفہ کہیں میرا نام بھی منافقین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار نہیں کیا۔ عمر جیسی ہستی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اپنے ایمان کے بارے میں اتنے مشکوک تھے، وہ حذیفہ کو جب بھی ملتے تھے حذیفہ ذرا مجھے بتاؤ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن نام وہ آپ کا تذکرہ کر رہے منافقین کے، کہیں میرا نام تو نہیں، بلکہ تفصیلی واقعہ آتا ہے وہ تو ابھی تو وہاں نہیں جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ بڑا ایموشنل واقعہ ہے جو حضرت عمر اور حضرت حذیفہ کا جو ڈائلاگ ہوتا ہے، اور رات کے آخری پہر کے اندر حضرت عمر اس میں نکلتے ہیں۔ بہرحال ایک اور واقعہ ذہن میں آتا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، پکے ایمان والے، لیکن ایک دن بازار میں نکلتے ہیں اور نکلتے شور مچا لیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ حنظلہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، کتنی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ تو اس کے زمن میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حنظلہ کو کہا کہ حنظلہ کیا ہو گیا، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا ہوں، جب اللہ کے نبی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، جنت کا تذکرہ جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں جنت کو دیکھ رہا ہوں اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں اور ان کی کیفیات اپنے جسم کے اوپر محسوس کر رہا ہوں۔ لیکن جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے نکل کر فیملی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ جاتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں، جیسے کہ مجھے کبھی یاد ہی نہ میں کیا کر رہا تھا، ابھی کس مجلس سے آیا، کہاں سے آیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میرے ایمان کے اندر الیاذ باللہ نفاق ہے۔ ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ حنظلہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ اپنے مطابق کہتا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ ہم میں کسی کو جرت نہیں، آپ لوگوں میں سے یا مجھ میں سے کسی کو جرت نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہے، حالانکہ گناہ پہ گناہ، غلاظت پہ غلاظت ہم سے ہوتی ہے، لیکن سٹل ہم لوگوں کا خیال بھی نہیں جاتا اس کی طرح کہیں میرے دل کے اندر نفاق کا بیج تو پیدا نہیں ہوگا۔ اس سے ہم باورا ہے ہم اپنے۔ اور پھر یہی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر اسے کہتے کہ حنظلہ میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلتے۔ جب دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کس بارے میں آنا ہوا، کیا وجہ ہے، آپ کیوں آئے؟ تو حضرت حنظلہ اپنی سچویشن کو بیان کرتے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ معاملات ہوتے، اور حضرت ابوبکر صدیق کہتے یا رسول میرے ساتھ بھی یہی ہوتے۔ تو اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ حنظلہ اگر یہی کیفیت جو میرے دربار میں ہوتی ہے تمہیں گھر پر بھی ویسی ہی کیفیت ہو تو فرشتے تمہارے راستوں میں تم سے مسافہ کریں، لیکن حنظلہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایمان کی کیفیت کبھی گھٹتی ہے، کبھی بڑھتی ہے، کبھی گھٹتی ہے، ویریبل ہے، کانسٹنٹ چنیے میتھ کا ویریبل ایکسلیبل۔ یہ جب ایمان کی مجلسوں میں آؤ گے تو ایمان بڑھے گا، جب دنیا کی مجلسوں میں جاؤ گے ایمان، جیسے کہ آپ مکتبے میں ابھی آئے ہو، آپ کو فیل ہو گیا جیسے کہ آپ مدینہ کے معاشرے میں ابھی، آپ کا ذہن وہاں چلا گیا، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر وہ سیرت طیبہ آ گئی، آپ کو منافقین کا کردار سامنے آ گیا،
ऑटोमेटिकली एक एनवायरनमेंट का एक तासुर है। लेकिन आप यही तासुर आप स्कूल में चले जाओ, आप बायोलॉजी का क्लास पढ़ लो, आप फिजिक्स का क्लास पढ़ लो, तो ये तसव्वुरात वहाँ मिलने वाले नहीं, क्योंकि एक एनवायरनमेंट का एक इफेक्ट होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि हंज़ला अगर ऐसी कैफियत हो तुम्हारे अंदर तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि फरिश्त करंता से वतन अंदर मुसाफा, लेकिन ईमान कभी घटता है। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, 2 हदीस है। एक में आता है कि ईमान कपड़े की तरह पुराना हो जाता है, इसका पलवस माल से खसान पक्षी बार बार छलान, तो ये क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है ना, पुरून गसान रफ्ता रफ्ता ददरांच। या दूसरे हदीस में आता है कि इसका शस्त्रस आब से जंग खसान, इसी तरह दिल पे भी जंग आ जाता है। तो उस जंग को दूर करने के लिए 2 चीज़ें बताई, कसरत ज़िक्रतुल मौत व तिलावतुल कुरान। उस दिल के जंग को दूर करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मौत का तज़किरा कसरत से किया करो, क्योंकि लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो, और तिलावत कुरान, कुरान को बार बार रिपीटेडली पढ़ो, समझो और तदब्बर व तफक्कुर करो, फिर इस दिल की बीमारी और इस दिल के जंग ये दूर हो जाएगा। बहरहाल बात कहीं और चलेगी। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, अमन इन साथ वन आओ कि तुम करियो ज़मीन के अंदर फसाद की, वो क्या वो कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो सुलह वाले लोग हैं भाई, हम तो फसाद ही नहीं। तो मैंने फसाद को क्या कहा, निमसात एक चीज़ अपनी हालत एतदाल से बाहर निकलते तो फसाद है भाई, निमसात से फसाद का फसाद इनका क्या था कि इनके दिल के अंदर कुफ्र, हसद, बुग़्ज़, अनाद किसके खिलाफ, अल्लाह और उसके रसूल और अहले ईमान के खिलाफ था। तो इसको फसाद से ताबीर किया गया। लेकिन कुरान का इतलाक सिर्फ इसी फसाद पर नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को जहनों में होगा, बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं, जब कहीं जगह कत्ल व गारत होती है तो आम इंसान भी समझता है भाई फसाद है, चोरी डकैती होती है तो समझता है फसाद है। हर एक चीज़ को जो वेल नोन क्राइम सूर डकैती शराब बाकी कत्ल गारत जंग चीज़ हम क्या ये फसाद है। लेकिन कुरान का इतलाक सिर्फ इसी फसाद पर नहीं होता, बल्कि कुरान का इतलाक अखलाकियाती फसाद पर भी होता है, सियासत के फसाद पर भी होता है, मईशत के फसाद पर भी होता है। और ये फसाद तो वलनूनी है, ये कत्ल गारत करना। इन चारों तबकात सियासत, माशत, मईशत व अखलाकियात, इन चारों पर कुरान जगह जगह जब वो आयतें आएंगी इंशाअल्लाह तो उस वक्त उनकी तशरीह वैसे ही कर लेंगे कि जगह जगह कुरान इनके एतबार से कहता है कि ये फसाद है। लेकिन यहाँ जो फसाद है, इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने क्या कहा, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो सुलह वाले लोग, और अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वला क़िल्ला यशउरून, हालांकि अल्लाह की राय की यही मुफसिद है लेकिन इसका इनको शऊर नहीं। अब 2 चीज़ें मुफ्ती शफी उस्मानी रहिमहुल्लाह उसने अपने तफसीर मारिफुल कुरान के अंदर इसकी 2 राय लिखी है। वला क़िल्ला यशउरून के मुताबिक वो ये लिखी है कि पहली बात, जो अफ़आल व आमाल जो करतूत मुनाफिकीन किया करते थे वो फसाद ही पर मबनी थी। आमाल थी, अफ़आल थी जिनकी वजह से फसाद होता था। लेकिन अल्लाह ने यहाँ कहा वला क़िल्ला यशउरून, तमन हसा ओस एमचुर शऊर, यानी वो सोचते ही नहीं थे, बल्कि वो कहते थे कि वो कहते इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो मुस्लिम वाले लोग हैं, हम तो सुलह करने वाले, फसादी, आप क्यों हमें फसादी कहते हैं। और दूसरी राय उसने ये लिखी है कि जो मुनाफिकीन जो करतूत किया करते थे उनकी नीयत ये नहीं थी कि हम फसाद कर लेंगे या फितना फैलाएंगे, बल्कि जो वो काम करते थे उनके जरिए से फसाद वजूद में आता था। जो वो काम करते थे उनके जरिए से फसाद वजूद में आता था। तो इस एतबार से उन लोगों ने कहा कि मैं पन्नीस पानस वाना यहाँ हसर का माफूम है, इन्नमा बढ़ोतरी का मालूम है कि नहीं, यहाँ भाई आप लोग गलत कहते हो, हम फसादी, हम मुस्लिम वाले लोग हैं, सुलह करने वाले लोग हैं। लेकिन कुरान इनको कहता अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वला क़िल्ला यशउरून, लेकिन इनका इसका शऊर नहीं। अब आप
اس کو میں اس تفسیر نہیں بلکہ آج کے پریزنٹ دور کے بارے میں تھوڑا سا اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ اب ویسٹرنائزیشن سویلائزیشن آتی ہے، تم چھو ونان جب ورلڈ وار سیکنڈ ہوتا ہے مردن ہنس کمی چھو گسان، تم چھو ونان عورت کو آزاد کر دو گھر سے، عورت کو آزاد کر دو گھر سے، شانہ بہ شانہ یہ مرد کے ساتھ چلے گی۔ سلوگن کتنا اچھا ہے، شانہ بہ شانہ مرد کے ساتھ چلے گی، سلوگن اچھا ہے نا، یعنی وہ ٹائٹل جو اچھا ہے نا، لیکن اس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے، فساد برپا ہو رہا ہے۔ وومن رائٹس والے اٹھتے ہیں، ویسٹرنائزیشن سویلائزیشن کے اندر وومن رائٹس والے اٹھتے ہیں اور عورتوں کے حقوق کے اوپر باتیں کرتے ہیں کہ عورت کے پاس یہ حقوق ہے، یہ آزادی نہیں، اس طرح ہے، اس کو آزاد کر دو، اس کو شوہر کی کیا ضرورت، اس کی اس چیز کی کیا ضرورت، اس کے محافظوں کی کیا ضرورت۔ جب وہ یہ سلوگن تو بڑا اچھا ہے کہ لبرلائزیشن ہو، آزادی ہو اور ہر ایک بندہ آزاد ہے، لیکن جب پریکٹیکل گراؤنڈ ریئلٹی پہ آتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے۔ جب خصوصاً کو پروپوگنڈا تو خصوصاً مسورات ہی کے متعلق وجود میں آتے ہیں، تمن سپاہی مونین پوشو نا کہ برین واشنگ کرتے مسورات کے دماغ کو، ان کو کہتے کہ بھائی تم لباس اپنا کم کر لو کیونکہ یہ اپریشن ہے، بھائی تمہارے اوپر ظلم ہے، کیا کرتی ہو تم، اپنے آپ کو آبجیکٹیفائی کر لو، لوگوں کے سامنے ظاہر کر لو اپنے آپ کو۔ سلوگن کتنا اچھا ہے، لیکن اس سے سوسائٹی میں کیا ہوا، فساد۔ ابھی جو پریزنٹ سچویشن دنیا کے سامنے اسرائیل اور امریکہ کی جو سازش ہے، جو برطانیہ کے جتنے بھی ملک اکٹھے جمع ہوئے، کیونکہ باطل کبھی اسلام کا دوست ہو نہیں سکتا، اور اللہ نے قرآن میں کہا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جتنے بھی کفار کائنات کے اندر ہے وہ ایک دوسرے کے دوست ہے، اور ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا دوست تسلیم نہ کرنا۔ اور دوسری جگہ قرآن میں سورۃ الہود کے اندر غالباً یہ آیت ہے کہ انسانوں کے اندر مسلمانوں کا سب سے سخت ترین دشمن اول نمبر پر یہود، دوسرے نمبر پر مشرکین، اور سب سے قریبی نصارہ ہے۔ اگر آپ بھی ابھی پریزنٹ جیو پالیٹکس کو دیکھیں گے، سب سے زیادہ ایمان کے اوپر حملے کرنے والے کون ہیں؟ یہود ہے نا، اسرائیل ہے۔ اس نے ایسا سکنجا لے لیا ہے پوری کسی بھی میڈیا کے تھرو ہو، چاہے وہ بینکنگ نظام کے تھرو ہو، چاہے وہ ان کے تھرو ہو، اس نے اس ایک بار کو کیا کہ بھائی ہم تو صلح کر والے، مطابق کئی دفعہ انٹرویو سنا ہوگا کہ بھائی ہم تو نہیں جنگ چاہتے، لیکن فلسطین نے شروع کر دی، فلسطین نے 21 اکتوبر شروع کر دی، لیکن ان لوگوں نے کہاں سے شروع کر دی؟ جب فلسطین اسرائیل وجود میں آیا تھا 1947 میں، ان لوگوں نے فلسطین کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا، بلکہ ان لوگوں کو جو وہاں بسا کرتے تھے، جن کی زمین زراعت وہاں تھی، ان کو نکالا۔ اب ہسٹری کا کبھی کبھار مطالعہ کیا کرو تو یہ آیات آپ کو بخوبی آج پریزنٹ زمانے میں کے اندر کیا ہو رہا ہے کس طرح۔ تو نتنیاہو بھی ابھی کہتا ہے کہ بھائی ہم تو فسادی نہیں، فلسطین ہماری زمین ہے، اللہ نے تورات میں ہم لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے، اس لیے ہم ان پر بمباری کرتے ہیں، ان بچوں کو قتل کرتے ہیں، ورنہ ہمارے رشن کا غرضہ پرزہ، ہم تو مسلح والے لوگ ہیں، ہم تو صلح والے لوگ ہیں، ہم کہاں جنگ چاہتے ہیں۔ تو آپ یہ حالات دنیا کے جب دیکھیں گے تو آپ کو گنون، لیکن اگر آپ اس کا بھی جائزہ لیں گے، تعلیم ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے نا، آپ سوچو اتفاق بڑھ رہی ہے نا کہ نا، تعلیمی ادارے بھی بڑھ رہے ہیں، تعلیم بھی بڑھ رہی ہے، سوری کچھ ایوری ڈے علم، تعلم و علم کے اندر ڈے بائی ڈے انکریز ہوتا چلا جاتا ہے، یونیورسٹیز پہ یونیورسٹیز بنتی ہے، کالج پہ کالج بنتا ہے، ہائر سیکنڈری پہ ہائر سیکنڈری بنتی ہے، تمام طبقات کے اندر ایوری ڈے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ذرا ایک نگاہ اور دوسری رخ پر لے لو، کیا فساد کم ہوا یا زیادہ؟ ہاں، فساد کم ہوا یا زیادہ؟ فساد زیادہ ہوا۔ حالانکہ علم کی فروخت ان لوگوں نے دے دی، لیکن وہ علم کس بنا پر ہے؟ وہ علم جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ سے ہمارا رابطہ نہیں کرا رہا ہے،
سُہ چھِنہٕ اَسہِ اللہ تعالیٰ میری کیا تھا سائنٹفک پرابلم آپ یہ نہ کہنا کہ آپ کو لازمی پڑھنی سمجھنی لازمی پڑھنی، لیکن جو علم کا رخ ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے بقول کہا تھا، اس شعر ابھی ذہن میں نہیں ہے کہ کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ کی، جب اہل مدرسہ نے تیرا تو گلا تو گھونٹ لیا ہے، کہاں سے آئے گی صدا لا الہ، ان جیسے اداروں نے تو سارا کچھ نظام ہی ایسا کرپٹڈ کر دیا ہمارے ذہنوں کے اندر، اس طرح ہماری مائنڈ سیٹ کر دی کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل سے اب صدا لا الہ الا اللہ نکلتی نہیں، اور نظام ڈے بائی ڈے ہمارے عدالتیں کرپٹڈ، ہمارا ایڈمنسٹریشن کرپٹڈ، ہمارا اس سے ان کے سسٹم چلان وہ سارا کرپٹڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اس ایڈمنسٹریشن کو چلاتے، اصل میں وہ کیا ہے؟ مفسد ہے، وہ فسادی ہے، ان کے دل کے اندر فساد ہے، جس کی وجہ سے ہماری ایڈمنسٹریشن کرپٹ ہے، اور اللہ کے قرآن کے علاوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ کوئی بھی تعلیم ایسی نہیں ہے جو انسان کو، اس انسان جو ایک شکل سے انسان ہے لیکن اس انسانی کاملہ تک پہنچانے کے لیے اس کو جو ٹریگر کرتی ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے۔ کبھی آپ نے، اب میں نے بھی 20 سال پڑھا، آپ بھی پڑھ رہے ہو، کبھی سائنس سر نے یا سائنس کے اندر منافقین کا تذکرہ ہوا کہ منافقین اتنا خطرناک گروہ ہے جو دنیا کے اندر اتنا فساد کر رہا ہے؟ کبھی ہوا؟ میں یہ پہلے بھی کہتا ہوں، خلاف نہیں ہوں اس کے، میں نے خود پڑھا ہے، آپ بھی پڑھو، بلکہ اس سے ذہن وسیع سے وسیع تر ہوتا ہے، انسان کو اس دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ بلکہ قرآن میں بھی ہے افلا یتدبرون القرآن، یا ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے زمین کی پیدا کرنے میں اور آسمان کے پیدا کرنے میں نشانیاں ہیں۔ میں اس زمرے میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اپنے اس کردار کو بنانے کے لیے، اپنے آپ کو انسانی کاملہ بنانے کے لیے ہمیں کس کی تعلیمات کی ضرورت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس تعلیمات سے ہم نہیں جڑیں گے، ایون کہ if you are in a PhD ڈگری ہولڈر سٹل آپ جاہل ہو، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ جس کو اللہ کی پہچان نہیں، ریسپیکٹ ٹو بچا کہتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے آج پریزنٹ نوجوان، ہماری سچویشن یہ یہاں پہ پہنچی ہے کہ ژور حرف سے تم پرا ڈاروینزم، وہ ڈاروینزم اس کو جب اپنی ریپٹائل سسٹم کا کنگڈم سسٹم بتایا، سوچنا شاید پنج پر سے آمد چھوٹن، تو اصل میں علم کی کمی ہے، کیونکہ قرآن سے کبھی رابطہ ہوا نہیں۔ لٹرلی یہ تو آن لائن میں بات نہیں کہوں گا تو بات آگے چلے گی۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس میں سچ وچ بنا ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ہے، تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔